پاکستان میں دہشت گردی کرانے والا بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کا تربیتی مرکز تباہ کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق پاک فوج کی جانب سے راجوری میں پاکستان میں دہشت گردی کرانے والا بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کا تربیتی مرکز تباہ کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی بھارت کی سرسا ایئر فیلڈ کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ سرسا ایئر فیلڈ کی تصدیق انڈین میڈیا نے خود ہی کر دی، جبکہ پچھلے کئی گھنٹوں سے بھارت کے دارالحکومت نئی دلی میں پاکستانی ڈرونز کی پروازیں جاری ہیں۔ آج کی سب سے بڑی خبر، پاک فضائیہ کی بڑی کارروائی، بھارتی ملٹری سیٹلائٹ جام کر دی گئی۔ سیکورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ پاکستان کی جوابی وار جاری ہے، جس میں بیشتر بھارتی ویب سائٹ ہیک کر لی گئی ہیں۔ بی جے پی کی آفیشیل ویب سائٹ کو بھی ہیک کر لیا گیا ہے۔ ہیک کی گئی ویب سائٹ میں کرائم ریسرچ انویسٹیگیشن ایجنسی، مہانگر ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی لمیٹڈ، بھارت ارتھ موورز لمیٹڈ، آل انڈیا نیول ٹیکنیکل سپروائزری سٹاف ایسوسی ایشن شامل ہیں۔ ہیک کی گئی سائٹ کا مکمل مواد اڑا دیا گیا ہے۔ ان کا ڈیٹا لیک کر دیا گیا ہے۔ ڈیٹا لیک سائٹس میں انڈین ایئر فورس، ماسٹر الیکشن کمیشن اور دیگر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 2500 سے زیادہ سرویلنس کیمرے بھی ہیک کر لیے گئے ہیں۔ سیاسی عسکری قیادت نے انتباہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر بھارت نے پاکستانی رد عمل کے جواب میں مزید جارحیت کی تو پاکستان کی جوابی کارروائی کہیں سے زیادہ شدید اور نشانہ ہائی ویلیو اہداف ہوں گے۔ آئندہ کسی بھی بھارتی حملے کی صورت میں نہ صرف عسکری بلکہ بھارت کے معاشی مراکز بھی پاکستان کے رد عمل کی زد میں ہوں گے۔ پاکستان اپنی خود مختاری پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا اور دشمن کی ہر مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اس لیے کسی بھی اشتعال انگیزی کی صورت میں اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپریشن بنیان مرسوم نہ صرف پاکستان کی عسکری تیاری کا مظہر ہے بلکہ یہ واضح پیغام بھی ہے کہ پاکستان اپنی سلامتی کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتا۔ پاکستان نے سائبر اٹیک سے بھارت کے 70% بجلی کے گرڈ ناکارہ کر دیے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق پاکستانی سائبر اٹیک ٹیم نے بھارتی ماسٹر اسٹیٹ الیکٹرسٹی ٹرانسمیشن کمپنی لمیٹڈ پر سائبر حملہ کیا۔ پاکستانی سائبر اٹیک ٹیم نے ماسٹر اسٹیٹ الیکٹرسٹی ٹرانسمیشن کمپنی لمیٹڈ کو ہیک کر لیا۔ پاکستانی سائبر حملے کے نتیجے میں بجلی مکمل طور پر بند ہو گئی۔ اس حملے کے نتیجے میں ماسٹر اسٹیٹ کے تمام کمرشل اور ڈومیسٹک میٹر کا ریکارڈ اڑا دیا گیا۔ اس کے علاوہ پاک فوج نے ہندوستان کے خلاف جاری آپریشن بنیان مرسوم آئینی دیوار میں ایک بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے، جس میں سکھوں، پاکستان اور افغانستان پر میزائل فائر کرنے والی آدم جی ایئر بیس کو مکمل تباہ کر دیا گیا۔ یہ آدم پور ایئر فیلڈ وہ ایئر فیلڈ ہے جہاں سے امرتسر میں سکھوں اور اس کے علاوہ پاکستان اور افغانستان پر میزائل داغے گئے۔ اس ایئر فیلڈ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پاک فوج کی جانب سے بھارتی جارحیت کے خلاف آپریشن بنیان مرسوم شروع کر دیا گیا ہے۔ آپریشن کے آغاز پر براموس سٹوریج سائٹ، ایئر بیس اودھم پور اور پٹھان کوٹ ایئر فیلڈ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا، جس کے لیے پاک فوج نے آپریشن بنیان مرسوم کا باقاعدہ آغاز ہفتے کی صبح کیا۔ پاک فوج نے آپریشن کے آغاز پر ہی بھارت کی دفاعی تنصیبات پر میزائل داغے، جس سے اب تک براموس کی سٹوریج مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ پاک فوج کے آپریشن کے دوران ایئر بیس اودھم پور کو تباہ کر دیا گیا۔ پاک فوج نے میزائل داغے جن سے پٹھان کوٹ ایئر فیلڈ بھی تباہ ہو چکی ہے۔ بتایا گیا کہ آپریشن بنیان مرسوم کے دوران پاکستان نے آدم پور میں بھارت کا S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کر دیا۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ آپریشن بنیان مرسوم کے دوران پاک فضائیہ کے F-17 تھنڈر کے ہائپر سونگ میزائلوں نے آدم پور میں بھارت کا S-400 سسٹم تباہ کر دیا۔ F-17 تھنڈر کے ہائپر سونگ میزائلوں کے حملے میں $1.5 بلین مالیت کا ایئر ڈیفنس سسٹم نشانہ بنا۔ اس کے علاوہ پچھلے کئی گھنٹوں سے بھارت کے دارالحکومت نئی دلی میں پاکستانی ڈرونز کی پروازیں جاری ہیں۔ دوسری طرف آپریشن بنیان مرسوم کے دوران نیوکلیئر میزائل پالیسی سے متعلق امور پر فیصلہ سازی کے لیے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ نیشنل کمانڈ اتھارٹی نیوکلیئر میزائل پالیسی سے متعلق امور پر فیصلہ سازی کا اختیار رکھتی ہے۔ اس نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا قیام 2000 میں قومی سیکورٹی کونسل کی جانب سے لایا گیا تھا۔ پاکستانی فضائیہ نے بھارت میں صورت گڑھ ایئر بیس فیلڈ مکمل طور پر تباہ کر دی۔ بھارت کا اربوں ڈالر مالیت کا S-400 سسٹم مکمل تباہ۔ پاک فضائیہ کی بڑی کامیابی، پاک فضائیہ ہمارا فخر ہے۔ پاک فضائیہ نے انڈیا کے سارے سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا۔